نمبر 26، نماز تعدیل ارکان کے ساتھ نہ پڑھنا۔ نماز تعدیل ارکان کے ساتھ نہ پڑھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے ہم پہ لازم کیا ہے کہ ہم جب بھی نماز ادا کریں تو رکوع اطمینان کے ساتھ کریں، سجدہ اطمینان کے ساتھ کریں، قیام اطمینان سے کریں۔ اب اگر ایک آدمی جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، رکوع، سجدہ، قومہ، جلسہ اطمینان سے نہیں کرتا، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کے بارے میں کہ تم دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ حدیث میں واقعہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رجلا دخل المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس فی ناحیۃ المسجد۔ ایک آدمی مسجد میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کونے میں تشریف فرما تھے، فصلی، اس شخص نے آ کر نماز پڑھی، ثم جاء فسلم علیہ، پھر حضور کے پاس آیا اور آپ کو سلام کیا، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ فرجع، وہ شخص لوٹا، فصلی، دوبارہ نماز پڑھی، ثم جاء فسلم، پھر حضور کے پاس آیا، آپ کو سلام کیا، فقال وعلیک السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ آپ نے سلام کا جواب دیا، فرمایا جاؤ تمہاری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ نماز پڑھو۔ فقال فی الثالثۃ او فی التی بعدہا، تیسری مرتبہ یا اس کے بعد اس شخص نے پھر حضور سے کہا علمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ مجھے نماز سکھا دیجئے، یعنی مجھے جس طرح آتی تھی میں نے تو پڑھ لی، کہاں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمت الی الصلاۃ فاسبغ الوضوء، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ کامل طور پر وضو کرو، کامل طور پر وضو کرو، یعنی بڑے اطمینان کے ساتھ کرو تاکہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہ جائے۔ ثم استقبل القبلہ، پھر قبلے کی طرف رخ کرو، فکبر، اور تکبیر تحریمہ کہو، ثم اقرأ بما تیسر معک من القرآن، پھر قرآن کریم میں جو تمہیں یاد ہو آسانی سے اس کی تلاوت کرو، ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر رکوع کرو بڑے اطمینان کے ساتھ رکوع، ثم ارفع حتی تستوی قائما، پھر رکوع سے سر اٹھاؤ اور بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر سجدہ کرو اور بڑے اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ بڑے اطمینان کے ساتھ، ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر دوسرا سجدہ کرو اطمینان کے ساتھ، ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر دوسرے سجدے سے سر اٹھاؤ اور اطمینان سے بیٹھ جاؤ، ثم ارفع حتی تستوی قائما، پھر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، ثم افعل ذلک فی صلاتک کلھا، تم اپنی پوری نماز اسی طرح پڑھو۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس میں دیکھیں ایک صحابی 3 مرتبہ نماز پڑھ رہا ہے، بعض روایات میں 4 مرتبہ کا ذکر بھی آیا، اور آپ نے ہر مرتبہ یہی فرمایا نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ تعدیل ارکان نہیں تھے۔ آج ہم بھی نماز تو پڑھ لیتے ہیں، تعدیل ارکان نہیں ہوتا، رکوع اطمینان سے نہیں کیا جاتا۔ اگر رکوع اطمینان سے نہیں کیا اور انسان کے ہر عضو کی حرکت ختم نہیں ہوئی، یا اسی طرح قیام اطمینان سے نہیں کیا، تو یہ واجب کو چھوڑنے والا ہوگا اور اس پہ سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ دیگر فقہا کی رائے تو یہ ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں تعدیل ارکان واجب ہے، اگر یہ ادا نہیں کرتا تو اس پہ سجدہ سہو لازم ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کتنا اہتمام ہے اس حکم کا۔ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض لوگ رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں، رکوع سے سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اگر وہ سیدھا کھڑا نہیں ہوا تو اس نے تعدیل ارکان نہیں کیا۔ اسی طرح بعض لوگ سجدے میں بڑی جلدی کرتے ہیں، سجدہ کیا، ایڑیوں کے بل بیٹھ گئے، پھر گئے، پھر بیٹھ گئے، پھر گئے، یعنی ہر عضو اپنی جگہ پر نہیں آتا، جسم کی حرکت ختم نہیں ہوتی، اطمینان نہیں ہوتا، جلد بازی ہوتی ہے۔ اس کی مثال حدیث میں یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تشبیہ دی منافق کی نماز کے ساتھ، کہ منافق انتظار کرتا ہے یہاں تک کہ سورج زرد ہو جائے، پھر وہ اٹھتا ہے اور مرغ کی طرح ٹھونکے مار کے اٹھ جاتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی۔ جیسے مرغ چونچ مارتا ہے سر اٹھاتا ہے، چونچ مارتا ہے سر اٹھاتا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ نماز تو منافق کی نماز ہے۔
تو بہرحال انسان کے نیک اعمال کو ضائع کرنے والا ایک گناہ ہے تعدیل ارکان نہ کرنا۔ نمبر 27، شراب پینا۔ شراب پینا وہ گناہ ہے جو انسان کے نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شرب الخمر وسکر، جس نے شراب پی اور نشے کی حالت میں آیا، لم تقبل لہ صلاۃ 40 صباحا، 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، وإن مات دخل النار، اس حال میں اگر اسے موت آ گئی جہنم میں داخل ہوگا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شراب پی اور شراب کے ذریعے اس کو نشہ آ گیا، ایک تو ہے کسی نے شراب پی لیکن نشہ نہیں آیا، اور ایک ہے شراب پینے کے بعد وہ نشے کی حالت میں آ گیا، فرمایا 40 دن تک اس کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ جب نماز قبول نہ ہو تو دیگر عبادات کیسے اللہ کے ہاں قبول ہوں گی؟ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرابی کو قیامت کے دن طینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیا چیز ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی جو پیپ ہے اور خون ہے، یہ قیامت کے دن اسے پلایا جائے گا۔ کہ دنیا میں یہ شراب پیتا تھا، آج اس کو سزا یہ کہ جہنمیوں کی پیپ پلائی جا رہی ہے۔ تو عموماً آج یہ گناہ بھی رائج ہے کہ لوگ اس کو اپنے لیے نام تبدیل کر کے سمجھتے ہیں کہ اب اس کا استعمال ٹھیک ہے۔ یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب پی جائے گی اور اس کے نام کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ آج عموماً یہی ہو رہا ہے، گناہوں کے نام بدل دیے گئے۔ نام بدلنے سے حقیقت اور ماہیت نہیں بدلتی۔ اگر شراب کی بوتل پر کوئی لکھ لے لبنا خالصا سائغا للشاربین کہ یہ دودھ ہے اور بڑا خوشگوار ہے، تو لکھنے سے شراب دودھ نہیں بنتی۔ اگر کوئی خنزیر کا نام بکرا رکھ دے تو وہ خنزیر بکرا نہیں بنتا، اور اگر کوئی سود کا نام پروفٹ اور نفع رکھ دے تو وہ حلال نہیں ہوتا۔ کوئی رشوت کا نام چائے پانی رکھ دے تو اس کا استعمال درست نہیں ہوتا۔ جسے شریعت نے حرام کیا ہے وہ حرام ہے۔ انسان جب بھی اسے اپنے لیے درست کرنا چاہتا ہے تو اس سے کئی گنا زیادہ نقصان میں پڑ جاتا ہے۔ نمبر 28، نماز میں ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا۔ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا کہ اگر ایک آدمی کی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی ہے، یہ وہ گناہ ہے جو انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں بینما رجل یصلی مسبلا ازارہ، کہا ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور اس کے پانچے اس کے ٹخنوں سے نیچے لٹک رہے تھے۔ قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذهب فتوضا، آپ نے فرمایا جاؤ اور وضو کر کے آؤ۔ فذهب وتوضا، وہ چلا گیا وضو کر کے آیا۔ ثم جاء فقال رجل یا رسول اللہ ما لك امرته ان يتوضا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول آپ نے اس کو وضو کرنے کا کیوں کہا، حالانکہ وہ تو پہلے سے پاک تھا، باوضو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہ کان صلی وہو مسبل ازارہ، اس نے نماز پڑھی اس حال میں کہ اس کے پانچے اس کے ٹخنوں سے نیچے لٹک رہے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ، اللہ اس نماز کو قبول نہیں کرتا جس نماز میں انسان کے پانچے اس کے ٹخنوں سے نیچے لٹک رہے ہیں۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ وضو کر کے آؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ گناہ ہے کہ امام الانبیاء اس گناہ کی وجہ سے وضو کے اعادے کا حکم بھی دے رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ آج کل ایک فیشن بنتا جا رہا ہے، عورتوں کے پانچے اوپر جا رہے ہیں، مردوں کے پانچے نیچے آ رہے ہیں۔ یعنی ہر وہ فیشن غیروں کی طرف سے آتا ہے جو شریعت کے خلاف ہو۔ شریعت جس چیز کا حکم دیتی ہے وہ لوگ فیشن وہ نکالتے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ دین کہتا ہے باریک لباس نہ پہنو، فیشن آ رہا ہے باریک لباس پہنا جائے۔ دین کہتا ہے پورا جسم ڈھک دو، لباس ایسے بن رہے ہیں کہ ہاتھ کھلے ہیں، سینہ کھلا ہے، کمر کھلی ہے۔ قرآن کہتا ہے ایسا لباس پہنو جو تمہاری شرمگاہ کو چھپائے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے لباس تمہارے لیے اتارا تاکہ وہ تمہاری شرمگاہ کو چھپائے۔ اور آج کا لباس چھپا نہیں رہا، شرمگاہ کو ظاہر کر رہا ہے۔ جینس کی پینٹ پہن لی جاتی ہے،
تنگ پینٹیں ہوتی ہیں، تنگ لباس ہوتا ہے، اور دوسرے کو اس کے جسم کی ساخت نظر آتی ہے۔ ایسا آدمی اگر سجدے میں جا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، پچھلی صف والوں کی نظر اس کے اعضائے مستورہ پہ پڑ رہی ہوتی ہے، تو گویا دین نے حکم دیا تھا لباس کا مقصد شرمگاہ کو چھپانا ہے، ظاہر کرنا نہیں۔ تو غیروں کی طرف سے ایسے فیشن آ رہے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں۔ آج دیکھیں 8 سے 10 سال کی بچی کا لباس آپ تلاش کرنے چلے جائیں اور کہیں کہ مکمل بازوؤں والا لباس وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو میری بیٹی ہے، 12 سال عمر ہے، اس کے لباس کے لیے خریدنے کے لیے گئے، 8 سے 10 دکانوں پہ چکر لگا دیا کہ ایسے کپڑے ہوں کہ وہ کپڑے یہاں تک مکمل موجود ہوں، مکمل آستین ہو۔ کہنے لگا مولوی صاحب آج نیا فیشن آ گیا، یہ پرانا لباس تھا، اب یہ نہیں ملتا، اگر آپ نے بنانا ہے کپڑا خرید کر خود بناؤ، بنے ہوئے سوٹ اب ایسے نہیں آتے۔ یعنی آج غیروں نے فحاشی اور یعنی اتنی عام کر دی ہے، اور اسی وجہ سے تو معاذ اللہ آج بچیوں کے ساتھ بدکاری کے واقعات پیش آتے ہیں۔ انہیں تنگ لباس پہنا دیا جاتا ہے، نیم برہنہ لباس پہنایا جاتا ہے، بازاروں میں گھمایا جاتا ہے، پردے کا اہتمام نہیں ہوتا۔ اس قسم کے واقعات سننے میں آتے ہیں۔ جن گھروں میں مکمل لباس ہوتا ہے، پردے کا اہتمام ہوتا ہے، مسلمان اللہ رسول کے احکامات پہ چلتا ہے، اللہ ان کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ اور جہاں وہ دین کو پسے پش ڈال دیتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ سرعام پورے معاشرے میں ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ کے حکم کی اتباع اور اطاعت نہیں کرتا، پھر اللہ بھی اس کی عزت کی لاج نہیں رکھتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ گناہوں میں ایک گناہ پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹکانا ہے، یہ گناہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ آج کل پینٹیں ہوتی ہیں وہ نیچے لٹک رہی ہیں، شلوار ہے وہ نیچے لٹک رہی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ حضرات صحابہ میں کتنا اہتمام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہیں، زخمی حالت تھی، 27 ذی الحجہ کو زخمی ہوئے ہیں، 1 محرم کو آپ کی شہادت ہوئی ہے، اور زخم اتنے گہرے تھے جو آپ پیتے تھے تو وہ آپ کے زخموں سے وہ دودھ اور وہ شہد نکل جاتا تھا۔ اس زخمی حالت میں ایک نوجوان آپ کی عیادت کے لیے آیا، آپ نے دیکھا کہ اس کے پانچے نیچے لٹک رہے تھے، آپ نے فوراً اس بیماری کی حالت میں فرمایا کہ یہ پانچے اوپر کر دو، اس سے اللہ بھی راضی ہوگا، تمہارا لباس بھی صاف رہے گا۔ یعنی صحابہ بیماری کی حالت میں ہوتے، تکلیف کی حالت میں ہوتے، تب بھی منکر کام کو دیکھ کر فوراً نکیر کرتے۔ ہم منکر کو دیکھتے منع نہیں کرتے۔ اپنا بیٹا ہے پانچے ٹخنوں سے لٹکا رہے، کبھی منع نہیں کریں گے۔ اپنا بیٹا داڑھی کاٹ رہا ہے، کبھی روکیں گے نہیں۔ اپنا بیٹا ہے ساری رات انٹرنیٹ کیبل پہ گزار رہا ہے، کبھی روکیں گے نہیں۔ اپنی بیٹی ہے کہ موبائل پر غیروں سے تعلقات ہیں، کبھی منع نہیں کریں گے۔ یہاں تو انسان کا بس چلتا ہے اور یہ مسئول ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو والد سے اولاد کے بارے میں، شوہر سے بیوی کے بارے میں سوال ہوگا۔ اسی لیے قرآن نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ دیکھیں آج اگر بچہ دنیا کا نقصان کر دے کتنا غصہ کرتے ہیں۔ بچہ اگر ایک کپ اس سے ٹوٹ جائے، ایک گلاس ٹوٹ جائے، کیا قیمت ہوگی؟ 15 روپے۔ کیا قیمت ہوگی؟ 20 روپے۔ 20 روپے کا گلاس ٹوٹ جائے، ماں بھی غصہ کرتی ہے، ڈانٹتی ہے، باپ بھی غصہ کرتا ہے، تنبیہ بھی کرتے ہیں، بسا اوقات مارتے بھی ہیں۔ کیا ہوا؟ 20 روپے کا نقصان ہوا۔ نماز نہیں پڑھ رہا، کبھی کوئی باپ نہیں کہتا بیٹا تو نے نماز نہیں پڑھی۔ بیٹا حرام کھا رہا ہے، کبھی نہیں کہیں گے بیٹا اس حرام سے بچ، تو سود کی نوکری نہ کر، تو رشوت والی نوکری نہ کر، تو حلال کی نوکری کر۔ کبھی باپ بیٹے کو تلقین نہیں کرتا۔ باپ اس وجہ سے ناراض ہو سکتا ہے اگر بیٹا حرام کھا رہا ہے کہ میں تیری کمائی کو نہیں لوں گا جب تک تو حلال پہ نہ آئے۔ والد یہ اپنی خواہش رکھ سکتا ہے، جیسے یہ خواہش 20,000 خرچہ نہیں دے گا تو گھر میں نہیں رہے گا، یہ بھی تو کبھی اس کے لیے شرط لگا لو، 5 نمازیں نہیں پڑھے گا تو گھر پہ نہیں ہوگا، گھر میں پردے کا اہتمام نہیں ہوگا تو تیری گھر والی نہیں ہوگی۔ اس طرح کی باتیں کہنے سے دین پہ پابندی آسان ہوتی ہے۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے والد ہمارے اوپر اس بارے میں سختی رکھتے ہیں۔ تو شریعت کا مزاج یہ ہے، دین بھی چاہتا ہے کہ اگر ایک بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ کر نماز نہ پڑھے تو والد کو مارنے کی بھی اجازت ہے۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین۔
7 سال کے حکم میں نماز کا حکم دو، 10 سال میں پہنچے نماز نہ پڑھیں تو انہیں مارو، وفرقوا بین المزاج، اور ان کے بستروں کو الگ کر دو، لڑکا لڑکی کو ایک بستر پہ نہ سلاؤ۔ آج معاذ اللہ بھائی بہن ایک بستر پہ سو رہے ہوتے ہیں 10 سال کی عمر کے بعد، 14 اور 15 سال کی عمروں میں معاذ اللہ گناہ کے واقعات، زنا کے واقعات سننے میں آ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ موبائل، فحاشی اور یعنی انٹرنیٹ اور کیبل کی وجہ سے ہوا۔ اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو الگ الگ سلائیں۔ تو بہرحال گناہوں میں ایک گناہ پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹکانا۔ نمبر 29، غیر والد کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا، اپنے والد کے علاوہ کسی اور کو اپنا والد کہنا اور اپنی نسبت اس کی طرف کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ، جو شخص اپنے والد کے علاوہ کی طرف دعویٰ کرے، او انتما الی غیر موالیہ، یا وہ اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کی طرف غلام اپنی نسبت کرے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کے فرشتوں کی، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، اللہ اس کی کوئی عبادت قیامت کے دن قبول نہیں کرے گا، نہ فرض عبادت نہ نفل عبادت۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے گا تو اس کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے انسان کا جو والد ہے وہ اپنی نسبت اپنے والد کی طرف ہی کرے۔ یہاں ایک بات اور مسئلہ سمجھ لیں، بعض لوگ بچوں کو لے لیتے ہیں کسی سے، یا ایدی سینٹر سے بچہ لے لیتے ہیں، یا اپنے بھائی بہن عزیز و اقارب سے بچہ اپنی گود میں لے لیتے ہیں، پھر وہ نام لکھتے وقت اپنا نام اس کے ساتھ لکھتے ہیں، اس کے حقیقی والد کا نام نہیں لکھتے۔ یہ جائز نہیں۔ اس کا جو حقیقی والد ہے جب معلوم ہے تو اس لیے بچے کا اگر شناختی کارڈ بنے گا یا بچے کا تعارف کہیں ہوگا تو اس میں اس کے حقیقی والد کا نام لکھا جائے گا۔ قرآن کریم میں سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، تم انہیں پکارو ان کے باپ کے نام کے ساتھ، یہی انصاف کی بات ہے اللہ کے ہاں۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تمہیں ان کے باپ کا پتہ نہ ہو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، پھر یہ تمہارے دینی اعتبار سے بھائی ہیں اور تمہارے ساتھی اور دوست ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور اس پہ کوئی حرج نہیں اگر تم سے غلطی ہو گئی، لیکن وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اگر تمہارے دلوں نے جان بوجھ کے ارادہ کیا اور قصداً ایسا کیا تو یہ گناہ ہے۔ لیکن پھر اگر یہ گناہ پر انسان توبہ کر دے گا تو کان اللہ غفور الرحیم، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو بہرحال اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 30، حرام کھانا۔ حرام کھانا یہ وہ گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ حرام کھانے میں زندگی گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ یہ لوگ اللہ سے مانگتے ہیں لیکن رب العالمین انہیں عطا نہیں کرتا، دعائیں کرتے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاک چیز کو قبول کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ نے ایمان والوں کو اسی چیز کا حکم دیا جس کا اللہ نے نبیوں کو حکم دیا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولوں کی جماعت تم حلال کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، ثم ذکر الرجل یطیل السفر، لمبا سفر کر کے آتا ہے، اشعث اغبرا، غبار آلود ہوتا ہے، جسم پورا گندا ہوتا ہے، اس کے بالوں میں گرد و غبار ہوتا ہے، یمد یدیہ الی السماء، ہاتھ پھیلاتا ہے آسمان کی طرف، دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب، لیکن وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام کا ہوتا ہے، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس کا پینا حرام کا ہوتا ہے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا لباس حرام کا ہوتا ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرَام، اس کی غذا حرام کی ہوتی ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اللہ پھر ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو گویا اگر انسان معاذ اللہ حرام کھا رہا ہے تو ایسے آدمی کی عبادت قبول نہیں، ایسے آدمی کی دعائیں قبول نہیں۔
اس لیے انسان کوشش کرے اپنی زندگی حلال پہ گزارے۔ حرام کی کثرت ہوتی ہے، برکت نہیں ہوتی، حلال میں قلت ہوتی ہے، کم ہوتا ہے، لیکن اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اگر رزق میں کمی ہو، سورہ واقعہ کا اہتمام کیا جائے مغرب کی نماز کے بعد، اور انسان دن میں یا رزاق یا مغنی اور واللہ خیر الرازقین 101 دفعہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ اور جو ہر فرض نماز کے بعد 11 دفعہ واللہ خیر الرازقین کا اہتمام کرے، اللہ رب العزت اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو انسان حرام کی طرف نہ جائے، اللہ سے مانگے، رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمان میں ہے، وہی تم سے وعدہ کیا گیا۔ ہمارا رزق آسمان میں ہے، ہم تلاش کر رہے ہیں زمین میں۔ ہمیں زمین والوں کے در در پہ جا رہے ہیں، کبھی ایک فیکٹری والے کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس، ساری زندگی ان کو راضی کرتے ہیں، وہ بھی راضی نہیں ہوتے۔ جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، مخلوق بھی اس سے راضی نہیں ہوتی، اور جو اللہ کو راضی رکھتا ہے، اللہ مخلوق کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اس لیے رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، حلال پہ زندگی گزاری جائے۔